لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، ان کو کہیں جگہ بچوں کے ساتھ دے دیں. آگے آ جائیں ماشاءاللہ، تشریف لے آئیں. ایتھے جگہ بنائی توڑی لیں. جزاک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ فاطر کی یہ آیت مقدسہ جسے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا. لمبی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہوتا، انشاءاللہ دعا کثرت سے کریں گے. چند باتیں صرف ان کی نشاندہی میں صرف کروں گا، لیکن جب سے یہ دن شروع ہوا ہے اس وقت سے میں ایک بات سوچ رہا تھا اور اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں. دعائیں تو انشاءاللہ سب کے لیے کریں گے. ابتدا کے اندر میں دعا ان احباب کے لیے کرنا چاہتا ہوں جن احباب نے اس مسجد کی جگہ خریدی اور اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی. اتنے اچھے چہرے دیکھ کر، اللہ کا گھر آباد دیکھ کر سب سے پہلے وہی لوگ یاد آتے. اور آپ جانتے ہیں میرے انتہائی معزز حاجی اقبال، جن کو تلے والے کہتے تھے، حاجی اقبال صاحب. اس کے بعد محترم صوفی احمد دین صاحب، پھر اس کے بعد حاجی خوشی محمد صاحب. یہ وہ افراد تھے جو اس دنیا سے چلے گئے. قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ کریم قیامت تک میرا ذکر خیر چھوڑ دینا. تو مسجد ذکر خیر چھوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سب سے پہلی میری دعا یہ ہے، اے اللہ کریم جن کا میں نے نام لیا ہے اور یہ احباب ان کے ساتھ شامل تھے،
اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، دل کی گہرائیوں سے آمین۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، مسجدیں بنانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن مسجدیں بنانے کے بعد ان کے گھروں سے مسجد کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس وقت میرے پاس حاجی ارشد صاحب، جن کو میں نے اپنے پاس بلایا، اور خاص طور پر میرے بھائی عزیز حاجی عمران صاحب، اسی طرح حاجی عبدالباری صاحب، حاجی اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، یہ حاجی خوشی صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ میرے پاس فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صوفی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان کا مسجد سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو باقی دعائیں انشاءاللہ ابھی میں بعد میں کرتا ہوں۔ ملک صاحب اسلم صاحب ہے نا، ملک صاحب، ان کا نام نہیں آتا تھا، ان کا نام اسلم صاحب ہی ہے نا، ہاں ملک علیم اسلم صاحب، علیم اسلم صاحب، تو اسلم ان کے والد ہوں گے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن سے ہم نے جگہ لی ہوئی تھی، میں یاد کر رہا تھا، نام نہیں ذہن میں آ رہا تھا۔ بڑی دل کی گہرائیوں سے ان کے والد محترم کے لیے خصوصاً اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے والد صاحب کی قبر بھی ٹھنڈی فرمائے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اب میں چند لمحوں کے لیے صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ خطبات کے اندر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، درسوں میں سنتے ہیں، یہ ایسا موقع ہے کہ میں ایک احساس اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ اپنے سیزن کے اندر کاروبار کرتا ہے، جب اینڈ پر اس کا حساب کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی کمائی کی۔ اس لیے آپ کے لیے خوشخبری ہے، لکھا ہوتا ہے خوشخبری خوشخبری۔ رمضان المبارک کے اندر کاروبار کرنے والوں، اللہ کو سجدہ کرنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں، تمہیں اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جو تجارت آپ نے کی ہے، عرش والا کہتا ہے کبھی بھی لن تبور، یہ لفظ ایسا ہے کبھی بھی اس میں خسارہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہوگا۔ عرش والے نے کہا ہے، سادہ بھی کہہ سکتے لیکن تاکید کے صیغے کے ساتھ، نہیں خسارہ ہوگا، نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے، جو اللہ نے پہلے دن کا وعدہ کیا ہوا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون، وہ لوگ جو اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ موقع دیکھیے کون سا، اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز قائم کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ علماء کہتے ہیں بعد والی دو چیزیں بھی قرآن میں ہی لکھی ہوئی ہے، اصل چیز قرآن کی تجارت ہے۔ قرآن اور قرآن پڑھا، سمجھا گیا، سنا گیا۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جو فائدہ ہے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر آج کل کے ماحول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے کہا جائے تیرا کوئی ایسا دوست جس نے زندگی میں کبھی تجھے دکھ نہ پہنچایا ہو، تیرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلا ہو، کبھی تیرے ساتھ بے ایمانی نہ کی ہو، اور کبھی تجھے اس سے ڈر نہ رہا ہو، تو بہت کم لوگ نکلیں گے۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ایسا دوست، ایک ایسا یار بنا لیجئے، آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، جس کا نام اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ایسا دوست، ایسا یار، ایسا رفیق، ایسا صدیق، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے نہیں ہیں، آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا تھا اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرا یار میرے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، پیارے حدیث کا فرمان پڑھتا ہوں، میں کبھی اکیلا نہیں ہوا کرتا۔ یہ بہت بہترین یہ سبق ہے اس رمضان کا کہ آپ نے ایک ساتھی چن لیا ہے، اب اس ساتھی کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں
فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسی تجارت جس کے اندر خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ غور کیجئے اپنے ساتھیوں سے کتنے نقصان اٹھا چکے ہیں ہم، تو کیوں نہیں اس کو اپنا ساتھی بنا لیتے، ہمیں فائدہ ہی فائدہ۔ میں آخرت کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہمارا ایمان ہے۔ آنکھوں دیکھا حال جو دنیا کا ہے، میں اس کی ایک دو مثالیں دے کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ دعائیں کراتے ہیں، ہم سے کراتے ہیں، خود کرتے ہیں کہ اللہ کریم برکت عطا فرما، رزق کا مسئلہ حل کر دے، دعائیں کراتے ہیں۔ آپ اپنے اس دوست سے کہیے قرآن پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے اس قرآن کے ذریعے۔ ابھی مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کیجئے، وہ قبول ہوتی۔ اللہ جانتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی 82 سال کا بزرگ تھا، وہ جس وقت فوت ہوئے 82 سال، جب سے مسلمان ہوئے قرآن نازل ہوا، جتنے بھی ورقے ہوتے تھے کہتے ہیں جب بھی دیکھا گیا ہے قرآن حضرت عثمان کی گود میں دیکھا گیا، ہمیشہ ہی گود میں، ہمیشہ ہی گود میں۔ کسی نے پوچھا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتاب مبارک جاء بہ مبارک، کتاب بھی اللہ کی برکت والی، لانے والا محبوب بھی برکت والا، وہ میری گود سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی جب اللہ کو پیارے ہوئے تھے تو وہی ان کا مصحف ان کی گود میں موجود تھا۔ اور ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وہی مصحف آج ترکی کے اندر موجود ہے اور اس پر سیدنا عثمان کے خون کے قطرات کے نشان موجود ہیں۔ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اے اللہ عثمان مجھے پڑھتے ہوئے تیرے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ یہ بابرکت چیز، اس کے ساتھ دوستی لگا لیجیے پکی پکی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے دروازے پر بندہ آیا، بات کی طرف بھی توجہ رکھیں، یہ آپ انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہیں گے، میں نے انہیں اجازت دی تھی۔ تو بہرحال سیدنا عمر ابن خطاب کے دروازے پر آدمی آیا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے یہی مشورہ دیا جا کے قرآن کو اپنا دوست بنا، مجھے میرے دروازے سے تجھے کیا ملے گا، جس دروازے سے میں اور سارے لیتے ہیں قرآن تجھے وہاں سے لے کر دے گا۔ اور پھر بہت مدت کے بعد اس کو خود بلایا، وہ نہیں آیا، خود وہ آیا نہیں، کہتے جس کا راستہ دکھایا تھا اس نے مجھے اللہ سے اتنا لے کر دیا ہے، دوبارہ عمر تیرے دروازے پر آنے کی نوبت ہی نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب، یہ ہمارا دوست ہے، اس نے ہمارے مسئلے حل کرنے۔ دوسرا مسئلہ عزت کا، دنیا کے اندر بہت بڑا مسئلہ، کہ گفتگو نہ کریں، خاموشی سے ذرا تقسیم کرتے جائیں، سب کو ملے گا۔ دوسرا اہم مسئلہ عزت کا، اور عزت کے بارے میں دنیا جہان کے لوگ پڑتال کر لیجئے، یہاں بیٹھے ہوئے آج محترم قاری صاحب جنہوں نے، محترم ارسلان شکور صاحب قرآن کریم مکمل کیا، آپ خود بتائیں اس بندے کی کتنی عزت ہے ہمارے ذہن کے اندر، سبحان اللہ۔ تو درد دل سے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ان کی زبان کے اندر اور لطافتیں پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے، ان کے بچوں کے، ان کی اہلیہ کی سب کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیو، عزت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول تھا، نوجوان حافظ قرآن مجلس شورا کے ممبر، مجلس شورا کے ممبر، کسی نے کہا یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جب میری اخیر ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ فکر کی اخیر ہو جاتی ہے، میں ان حافظ قرآن سے کہتا ہوں یہ سوچ کر مجھے بتاتے ہیں ان پر اللہ کی خاص نوازش ہوتی ہے، یہ مجھے بتاتے ہیں، پھر مجھے سیدھا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ عزت والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں ہیں۔
اللہ کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق، پیغمبر کے ساتھ۔ باقی باتیں ہم نے سنی ہوں گی، پیغمبر کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کا پیغمبر کے ساتھ بڑا تعلق ہو جاتا ہے۔ نیچے قرآن پڑھنے والوں کی غزوہ حنین کے موقع پر ایک دفعہ بگدڑ مچی، سب بھاگ گئے، اللہ کے رسول اکیلے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، میں نہیں پیچھے ہٹنے والا۔ اور حضرت عباس سے کہا تھا آواز لگاؤ، کیا تھی؟ بخاری کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا اصحاب الشجرہ یا اصحاب البقرہ، پڑھنا قرآن سورۃ بقرہ اور اپنے محبوب کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ جانا۔ قرآن پڑھنے والے پیغمبر کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں عباس بڑی آواز والے تھے، آواز جہاں جہاں پہنچی لوگ اس طرح پلٹے جس طرح بچھیرا اپنی ماں کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ اللہ نے پھر فتح عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ تعلق عزت والے۔ کبھی اس کے ساتھ تجربہ تو کر کے دیکھیں، صرف رمضان کے اندر سن کر باتیں ختم نہ کر دیں، تجربہ کر کے دیکھیں، قرآن کریم کو پکا دوست بنائے، عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، صحت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ کریم صحت عطا فرمائیں گے۔ ابھی پہلی 7 جو آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی، اسی کی بات کر لی جائے، ایمان اور یقین کی باتیں ہیں۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، آج کل بڑا خلیفہ کسی کو کچھ جانتا نہیں، لوگ دم کرانے کے لیے خلیفہ کے پاس آتے، 7 دفعہ سورۃ بقرہ پڑھتے، کہتے ہیں میں نے جب بھی سورۃ بقرہ پڑھی ہے اللہ نے اس کو شفائی عطا فرمائی، تو پھر کیوں نہ اس کو دوست بنا لیا جائے۔ کسی سے کیا مشورہ کرنا، اور دوست بنانے ہیں مشورہ کرنا پڑتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ گھر سے کیسا ہے، یہ فلاں کے ساتھ تعلق تو اس کو دھوکہ نہیں دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، مشورہ صرف اپنے آپ سے کرنا ہے۔ آج کے بعد رمضان گزر جائے، بے وفائی نہیں کرنی، وعدہ نہ کر لیں کہ سارا سال قرآن کریم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا یار ہے، یہ ہمارا دوست ہے۔ جب یہ ہم سے بے وفائی نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کریں گے؟ آخری بات یہ ہے، قرآن پڑھ کے دعا کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صرف مسجد میں حجرے میں نہیں رہتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، جس گھر سے آواز آتی تھی وہاں کان لگا دیتے تھے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا وہاں سے قدم نہیں ہلاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود ایک دن قرآن پڑھ رہے، ابو بکر بھی، عمر بھی ساتھ، کہنے لگے پھر قرآن پڑھ رہا، پڑھتا جا، اور جس وقت مکمل کر لیا جتنا پڑھنا تھا آواز لگائی، اور اللہ سے مانگ لا، میری ضمانت ہے اس وقت جو اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے قبول فرما لے گا، عطا فرما لے گا۔ صبح جا کر ابو بکر اور عمر نے پوچھا کون سی دعا کی تھی، ہمیں بھی بتا دے۔ کہتے بس اس وقت ایک ہی دعا ذہن میں آئی تھی، جنت میں اللہ پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وہ کہتے پھر خوش ہو جا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اب تجھے ساتھ مل جائے گا۔ سوال کرنے والے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والے، اور قرآن پڑھ کر اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والے بڑے عظیم۔ قرآن کریم کا اختتام آپ نے سنا، آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میرے بھائی میں نے صرف ایک نشاندہی کرنی تھی۔ بہت سی باتیں خطبات میں کہی جاتی ہیں، اس وقت یہ پیار اور محبت کی چند باتیں تھی۔ اب ہم سارے مل کر دعا کریں گے کہ اللہ کریم ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، اے اللہ ہم سے نرمیوں کا حساب کرنا۔ اس لیے علماء کہا کرتے تھے اے اللہ کریم تو نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون کو، اور پیچھے سے کیا آواز لائی، ذرا نرمی کرنا۔ جو کہتا ہے میں رب الاعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، علماء کہتے ہیں اللہ وہ جو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا اس کے ساتھ تو نرمیاں کرے، ہم تو پھر اللہ تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کیوں نہیں نرمیاں کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نرمی والا سلوک کرے گا۔
सब साथी मिलकर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं।